سحری اور افطاری کے صحیح وقت کا معلوم نہ ہونا۔ اب کیا مشکل ہے آج کل کے دور میں، جب گھڑیاں آ گئی ہیں اور بہت صحیح نقشے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس ایک نقشہ آپ کے موبائل میں، صحیح نقشہ آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں، آپ کے فریج پر، جہاں پر آپ کھانا کھاتے ہیں اس کمرے میں ایک صحیح نقشہ آپ کے پاس اوقات کا موجود ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری مساجد میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کل بھی ہم دیکھ رہے تھے، افطار کے وقت سے 3 منٹ پہلے اذانیں شروع ہو گئی اور سائرن شروع ہو گئے تھے۔ خدا جانے یہ کون سی کہاں پر ہوتے ہیں کہ نظام، کون لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جا کے اس غیر ذمہ داری کے ساتھ سائرن بجاتے ہیں، کتنے لوگ ان کی وجہ سے روزے افطار کر دیتے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس قدر غیر ذمہ داری کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے افطار کر لیا تو آپ کا روزہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا آپ کا روزہ، 1 منٹ پہلے بھی اگر کی۔ تو یہ مجھے دائیں بائیں کی آوازیں آئیں، آج بھی آئیں، کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں افطار کا جو وقت ہے، جو نقشے کے اندر ظاہر بات ہے اس میں احتیاط کے 1-2 منٹ ڈالے جاتے ہیں اور یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس ایک مستند نقشہ ہونا چاہیے۔ نقشوں میں بھی لوگ، وہ دکاندار بھی نقشے چھاپ رہے ہوتے ہیں، کمپنیاں بھی نقشے چھاپ رہی ہوتی ہیں اور وہ بغیر کسی اہتمام کے۔ نقشے میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ اول تو نقشہ اس علاقے کا ہونا چاہیے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آس پاس پڑوس کے علاقوں کے یا دور کے علاقوں کا نقشہ اسی علاقے کا سمجھ کے چھاپ دیا کسی نے، 10,000 کی تعداد میں چھاپ دیا، وہ دھڑا دھڑ تقسیم ہو گیا، ہر ایک کے پاس پہنچ گیا۔ اب لوگ اس کے مطابق کھول رہے ہیں اور وہ ان کے علاقے کا نقشہ ہی نہیں، اس میں کئی منٹ کا فرق ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو ایک تو صحیح نقشہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو رمضان کے اہتمام میں داخل ہے یہ چیز، کہ آپ سب سے پہلے ایک درست نقشہ، اسی لیے میں نے یہاں تراویح کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں ایک نقشہ تقسیم کروایا، ساتھیوں کو سب کو دیا کہ آپ لوگ اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس میں سحری کا وقت بھی بہت اہتمام کے ساتھ، یہ بات میں یہاں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سحری ختم ہونے کے لیے اذان کا انتظار نہ کیا کریں۔ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے 6-7 منٹ بعد دی جاتی ہے، جو صحیح اذان ہوتی ہے۔ بعض لوگ جلدی دیتے ہیں اور صحیح نہیں کرتے، کیونکہ سحری میں ہم بند کرنے میں کچھ منٹ احتیاط کے رکھے جاتے ہیں، 2 سے 3 منٹ۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ احتیاطی وقت شروع ہو گیا۔ اس احتیاطی وقت میں اذان نہیں دی جاتی، اگر وہ اذان دی تو وقت سے پہلے سمجھی جائے گی۔ اذان دی جائے گی جب پورے یقین کے ساتھ فجر کا وقت داخل ہو جائے گا، اس وقت اذان فجر، کیونکہ اذان نماز کے وقت میں دی جاتی ہے، جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اذان۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ابھی سے عصر کی اذان دے دیں، ظاہر بات ہے عصر کا وقت داخل ہوگا تو عصر کی اذان دی جائے گی۔ تو سحری ختم کرنے کے لیے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک صحیح نقشے کی ضرورت ہے، اور اس نقشے کے مطابق اس پہ نہ آپ مسجدوں کے سائرن پر اعتماد کیا کریں، ہر مسجد کے آپ لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اور نہ آپ اذانوں پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اذان تو میں نے کہا دی بعد میں جاتی ہے، وہ تو ویسے ہی اصولاً بعد میں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ روزے کا، اس کا تعلق براہ راست روزے کے ہونے نہ ہونے سے۔ اور دیکھیں روزے میں اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، روزے میں کسی نے کوئی اور ایسا گناہ کر دیا جس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے نا کم سے کم۔ ان چیزوں کی وجہ سے تو روزہ ہی نہیں ہوتا انسان، سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں انسان۔ اس لیے سحری اور افطاری کو اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اوقات کی رعایت کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں بڑی مشکل تھی کہ انسان کو خود وہ علم حاصل کرنا پڑتا تھا آسمان کو دیکھنے کا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو لوگ خود باہر، کیا گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، اور لوگ باہر نکلتے تھے، آسمان پر، افق پر نگاہ جمائے رکھتے تھے، اور اس کا باقاعدہ ان کو ایک علم ہوتا تھا کہ کس وقت افق پر کیسی روشنی پھیلے گی تو یہ غروب کی علامت ہوگی، یا کیسی روشنی ہوگی تو طلوع فجر کی علامت ہوگی۔ اچھا خاصا ایک پورا فن اور مشکل کام تھا۔ ہم نے وہ حضرات دیکھے ہیں اپنے اساتذہ میں سے جو کہ باوجود گھڑیوں کے اس دور کے پھر بھی خود اپنی نگاہ پر اعتماد کرتے تھے اور ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے ان اوقات کو۔ لیکن اب چونکہ بہرحال سائنس سے ترقی کی ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھے سائنٹیفک کیلنڈرز بن گئے ہیں جو بالکل منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے، تو اس کا اہتمام ضرور اس میں کرنا چاہیے کہ اس قسم کے ایک مستند نقشہ آپ کے پاس موجود ہو، اور وہ ایک اس کے ساتھ یہ کہ اس پر توثیق ہو، اس پر تائید ہو علماء کی کہ یہ نقشہ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے علاقے کا ہو، اور تیسری بات یہ کہ پھر آپ اس کو سحری اور افطاری میں اور اپنی مسجدوں میں بھی دیکھا کریں۔ اگر آپ دیکھیں
کہ وقت سے پہلے اذان ہوئی ہے، سائرن ہوئی ہے، تو جا کر مولوی صاحب کو یا مؤذن صاحب کو یا مسجد میں کوئی اور حاجی صاحب ہوں گے، کوئی ہوں گے، اکثر مسجدوں کے اندر یہ اذان دینے والے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ان اذانوں کے ساتھ اور ہمارے ان سائرنوں کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے روزوں کا تعلق ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو کہ صرف اسی پر کان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کو آواز کانے میں آتی ہے وہ روزہ کھول بھی رہے ہیں اور بند بھی کر رہے ہیں، اور اس کا اہتمام لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو معاشرے میں، اگر اس کا اپنا اندازہ لگانا ہو تو آپ کسی دن غروب کے وقت میں دیکھیں یہ 3-4 منٹ کے عرصے میں سائرن الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ وقت ہے، بعض اور لوگوں کا مثلا اہل تشیع کا وقت ہے تو وہ تو ویسے ہی 10-12 منٹ کے بعد، اس میں تو بہت فرق ہوتا ہے، وہ تو اس کے ساتھ 2-3 منٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ جو 2-3-4 منٹ کے اندر سائرنوں کا فرق ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نقشے لوگوں کے پاس درست نہیں ہوتے، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی، یا بعض اوقات اس کا پورا اہتمام نہیں، کسی کی آواز سنی تو باقیوں نے بھی شروع کر دیا اس کے ساتھ۔